السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین کرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے سبق نمبر 27 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس کے سوال جواب کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے سوال جواب کو سولو کریں گے، حل کریں گے۔ چلیے تو پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ عربی میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے متى وصل المدرسون الى المدرسہ؟ متى وصل المدرسون الى المدرسہ؟ متى کے معنی کب، وصلہ کے معنی پہنچے، المدرسون ٹیچرز، الى المدرسہ مدرسے کی طرف۔ تو ہم یہاں پر لکھیں گے، میں ڈائریکٹ جواب لکھا رہا ہوں، وصل المدرسون المدرسہ، مدرسین مدرسے کو پہنچے، فی الساعۃ، ساعہ کہتے ہیں بجے کو، اور الثامنہ 8 بجے۔ وصل المدرسون الی المدرسہ، مدرسین پہنچے مدرسے کی طرف۔ کہاں پہنچے؟ الی المدرسۃ، مدرسے کی طرف، فی الساعۃ الثامنہ 8 بجے۔ دوسرا سوال ہے ماذا کان یعمل التلاميذ حين وصل المدرسون؟ ماذا كان يعمل التلاميذ حين وصل المدرسون؟ جب مدرسین مدرسے کو پہنچے، جب مدرسین پہنچے اس وقت طالب علم کیا کر رہے تھے؟ تو ہم لکھیں گے كان التلاميذ يلعبون، بچے کھیل رہے تھے، حين وصل المدرسین، حين وصل المدرسون، مدرسون کے پہنچنے کے وقت بچے کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہے تھے۔ تیسرا ہے ماذا فعل التلاميذ عندما رأوا المدرسین؟ ماذا فعل التلاميذ، بچوں نے کیا کیا، طالب علموں نے کیا کیا، عندما جب، رأوا المدرسین انہوں نے مدرسین کو دیکھا۔ تو ہم جواب بنائیں گے عندما رأوا المدرسین، عندما رأوا المدرسین، جب انہوں نے بچوں کو دیکھا، ہربو، وہ بھاگ گئے، الی فصولہم، اپنے کلاسوں کی طرف۔ عندما رأوا المدرسین، جب انہوں نے مدرسین کو دیکھا، تو عموماً بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ٹیچرز کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی کلاسوں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو بس ہربو الی فصولہم، وہ اپنی کلاسوں کی طرف بھاگ گئے۔ چوتھا سوال ہے من ذهب الی مکتب البرید؟ مکتب برید یعنی پوسٹ آفس کی طرف کون گیا؟ تو ہم اس کو جواب دیں گے، من کی جگہ صرف احمد کر دو، احمدو ذہبا، احمد گیا، الی مکتب البرید، پوسٹ آفس کی طرف، احمد گیا پوسٹ آفس کی طرف۔ پانچواں سوال ہے لماذا ذهب احمد الی مکتب البرید؟ احمد پوسٹ آفس کی طرف کیوں گیا؟ تو ہم اتنا ہی جواب میں بنا دیں گے، ذہب گیا، احمد احمد، الی مکتب البرید، پوسٹ آفس کی طرف، لیرسل، تاکہ وہ کیا کرے؟ ارسال کرے، بھیج دے، خطابہ، خطاب خط کو کہتے ہیں استاذی ہی، لیرسل خطابہ استاذی ہی، اپنے استاد کے خط کو پوسٹ کرنے کے لیے وہ پوسٹ آفس گیا۔ سوال نمبر 6 ہے هل كان اسم المرسل واضحا؟ هل كان اسم المرسل واضحا؟ کیا جس کو خط بھیجا جا رہے ہے، یعنی مرسل کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ریسیور، ایک ہوتا ہے سینڈر جو سینڈ کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ریسیور خط لینے والا۔ تو جو خط ریسیو کرتا ہے اس کو عربی میں مرسل کہتے ہیں۔ کیا خط لینے والے کا نام، یعنی جس کو خط بھیجا گیا اس کا نام واضح تھا؟ تو ہم کہیں گے ما کان اسم المرسلی، جس کو خط بھیجا گیا اس کا نام، خط بھیجے جانے والے کا نام واضحاً، واضح نہیں تھا، ما کانا نہیں تھا، اسم المرسلی اس کا نام جس کو خط بھیجا گیا، واضحاً واضح۔ ساتواں سوال ایو برید یکلف اکثرا، کون سا خط ہے جس کو زیادہ پیسے لگتے ہیں؟
تو ہم کہیں گے اس کو البرید المستعجل. برید کے معنی خط، مستعجل کے معنی فاسٹ. اسپیڈ، جس کو اسپیڈ پوسٹ کہیں گے. اسپیڈ پوسٹ یکلفو، کلفہ یکلفو کے معنی ہوتے ہیں تکلیف ڈالنا یعنی بوجھ ڈالنا. یکلفو یکلفو اکثر اسپیڈ پوسٹ کو زیادہ پیسے لگتے ہیں. ہے 8واں سوال، کم یکلف البرید المستعجل. کم یکلف البرید المستعجل، اسپیڈ پوسٹ کے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے یکلف البرید المستعجل، اسپیڈ پوسٹ کو لگتے ہیں 20 روبیتاً. 20 روبیتاً، 20 کہتے ہیں 20 کو، روبیتاً کہتے ہیں روپے کو. اب ہمارا آخری 2 سوال ہے، علی ای شباک تباع الطوابع. علی ای شباک تباع الطوابع، کون سی کھڑکی پر خط بیچے جاتے ہیں؟ تو میں یہی پر 9 اور 10 لکھ دیتا ہوں. تو ہم لکھیں گے تباع، تباع کے معنی بیچے جاتے ہیں. الطوابع، تابعتون کی جمع الطوابع. خط بیچے جاتے ہیں فی الشباک الاخر، دوسری کھڑکی پر. دوسری کھڑکی پر، فی الشباک الاخر، دوسری کھڑکی پر. آخری سوال ہے ہمارا، ماذا قال الموظف فی جواب الشکر. ملازم نے شکریہ کے جواب میں کیا کہا؟ تو ہم کہیں گے قال الموظف، ملازم نے کہا فی جواب الشکر، شکر کے جواب میں عفوا. عفوا کے معنی کوئی بات نہیں. اب عزیزان گرامی، عزیزان گرامی ہمارا دوسرا سوال ہے، جملوں کو مکمل کیجئے. پہلا ہے وصل المدرسون الی ڈیش. اب میں دوسرا جو ہمارا سوال ہے اس کا ڈائریکٹ میں جواب لکھا رہا ہوں. تو وصل المدرسون الی، اب ڈیش میں آ جائے گا المدرسہ. مدرسین مدرسے کو پہنچے، اور یہاں پر آ جائے گا فی الساعۃ الثامنۃ. ساعہ کے معنی بجے اور ثامنہ کے معنی 8. 8 بجے مدرسین مدرسے کی طرف پہنچے. دوسرا ہمارا ہے کانت التلاميذ آنذاک، اس وقت بچے تھے. تو ڈیش ڈیش میں آ جائے گا دوسرے میں، کانت التلاميذ آنذاک، اس وقت بچے تھے، اور کیا تھے ان کی حالت بتانا ہے. تو یہاں آ جائے گا یلعبون، اس وقت بچے کیا کر رہے تھے؟ یلعبون، کھیل رہے تھے. کانت التلاميذ آنذاک یلعبون. نادا احد ڈیش، تیسرا آ جائے گا نادا احد المعلمین بھی آ سکتا ہے، یا احد الاستاذ احد المدرسین دیا ہیں. تو یہاں پر آ جائے گا نادا، پکارا، احد ایک نے، اور یہاں پر ہم مدرسین کر دیں گے. ٹیچرز میں سے ایک نے، ایک ٹیچر نے پکارا بی احمدہ، اور کس کو پکارا؟ احمد کو. چوتھی خالی جگہ میں آئے گا یرسل الخطاب. یرسل، اب یہاں پر چونکہ ادھورا دیا انہوں نے، یرسل الخطابہ. اب یہاں پر دیا انہوں نے کہ وہ کیا کرے؟ یرسل الخطابہ، وہ خط کو بھیجے. اور کس سے بھیجے؟ یہ خالی جگہ میں آ جائے گا بالبرید المسجل. ریکارڈ پوسٹ جس کو کہتے ہیں ہم. مسجل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ریکارڈ کرنا. مسجل کے معنی ریکارڈ ہوتے ہیں رجسٹر. رجسٹر پوسٹ کے ذریعے وہ کیا کرے؟ خط کو بھیجے. پانچواں ہے ارید شراء. ارید شراء، میں خریدنا چاہتا ہوں. اور اب جو خریدنا چاہتے ہیں وہ زیر سے آئے گا. شراء مظاریف والطوابع البرید. ارید شراء مظاریف، میں لفافوں کو خریدنا چاہتا ہوں. والطوابع البرید، والطوابع البرید، اور کس کو؟
خط کے ٹکٹوں کو، خط کے ٹکٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ چھٹا، کم یکلف، کم یکلف، کم یکلف البرید المستعجل، مستعجل اسپیڈ پوسٹ، اسپیڈ پوسٹ کو کتنے روپے لگتے ہیں؟ یہ ہمارے عزیزان گرامی 6 سوال ہو چکے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ سوال نمبر 3 شروع کریں گے۔ مثال کی روشنی میں جملے بنائیے۔ سوال نمبر 3 ہے، مثال دے چکے ہیں، المدرس یذهب الى السوق، المدرس ٹیچر، یذهب جاتا ہے، الى السوق بازار کی طرف۔ اب یہ واحد کی وہ جمع بنا رہے ہیں، تو یہاں پر بنائے ہیں انہوں نے المدرسون یذهبون الى السوق، تمام ٹیچرز بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ اب پہلا سوال ہے، الموظف یعمل فی مکتب البرید، الموظف ایک ملازم آفس میں کام کرتا ہے، پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے۔ اب اس کی جمع بنانا ہے تو میں ڈائریکٹ بنا رہا ہوں، الموظفون سارے ملازم، یعملون، یعملون سارے ملازم کام کرتے ہیں، اور کہاں پر کام کرتے ہیں؟ فی مکتب البرید، پوسٹ آفس میں۔ دوسرا، الفلاح یسکنو فی ہذہ القریہ، الفلاح کسان، یسکنو رہتا ہے، فی ہذہ القریہ اس بستی میں، تو ہم اس کو جمع کریں گے الفلاحون، الفلاحون یہ اصل میں جمع سالم کی آپ کو پریکٹس کرا رہے ہیں، سارے کسان۔ اب یسکنو سے ہو جائے گا یسکنون، الفلاحون یسکنون فی ہذہ القریہ، سارے کسان اس بستی میں رہتے ہیں، الفلاحون سارے کسان، یسکنون رہتے ہیں، فی ہذہ القریہ اس بستی میں۔ تیسرا ہے، الحمال یعمل فی محطۃ القطار، حمال کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، اور ہم اردو میں بھی اس کو حمال کہتے ہیں۔ حمال ریلوے اسٹیشن میں کام کرتا ہے، کولی ریلوے اسٹیشن پر کام کرتا ہے، یہ کولی کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والے کو، تو ہم اس کو حمال سے جمع کر دیں گے الحمالون سارے کولی، یعملون کام کرتے ہیں، اور کہاں کام کرتے ہیں؟ فی محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن پر۔ چوتھا ہے، المترجم یترجم القرآن الکریم، اس کو مترجم بھی کہہ سکتے ہیں ہم، المترجم یترجم القرآن الکریم، مترجم قرآن پاک کا ترجمہ، المترجم یترجم القرآن الکریم، مترجم ترجمہ کرنے والا کلام اللہ کا ترجمہ کرتا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ کرتا ہے، تو ہم اس کو کر دیں گے المترجمون، المترجمون، اس کو مترجمون بھی پڑھ سکتے ہیں اور مترجمون بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جگہ یترجمون، یترجمون یا پھر یترجمون القرآن الکریم، قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پانچواں، العامل یعمل باخلاص، کام کرنے والا اخلاص سے کام کرتا ہے، تو اس کی جمع ہم لا لیں گے العاملون یعملون، سارے کام کرنے والے کام کرتے ہیں باخلاص، اخلاص کے ساتھ۔ یہ تھی ہماری مختصر سی مثالیں جو ہم نے سوال نمبر 3 میں حل کی ہے۔ اب سوال نمبر 4 میں ہے کہ مثال کی روشنی میں جمع مذکر سالم کے اعراب کو درست کیجیے۔ مثال کی روشنی میں جمع مذکر سالم کے اعراب کو درست کیجیے، جیسے ذهب الفلاحین الی السوق سے ذهب الفلاحون الی السوق ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر دیا ہے هؤلاء المسافرین یذهبون الی ممبئی، تو مسافرین کو غلط کر کے ہم ڈائریکٹ جواب کر دیں گے هؤلاء، هؤلاء، هؤلاء
हाउलाई अलमुसाफिरुना, ये सारे मुसाफिर, यذهبون इला मुंबई, मुंबई का सफ़र कर रहे हैं। अब दूसरा है ज़हाबल मुदर्रिसीन इलल मदरसा, ज़हाबल मुदर्रिसीन गए टीचर्स मदरसे की तरफ। तो ये मुदर्रिसीन गलत है, इनको हमको फ़ाइल सब्जेक्ट अगर बनाना है तो हमको ज़हाबल मुदर्रिसूना करना पड़ेगा। अब जो गलत है मैं सिर्फ उतना ही लिख रहा हूँ ताकि इसकी इस्लाह हो सके। तो ये हो जाएगा ज़हाबल मुदर्रिसूना इलल मदरसा, सारे टीचर मदरसे की तरफ गए। तीसरा है रअयतुल मुदर्रिसूना फ़िल मदरसती, मैंने मुदर्रिसीन को मदरसे में देखा। अब ये सूना है, ये मुदर्रिसूना ये तो सब्जेक्ट है और यहाँ पर मुदर्रिसीन ऑब्जेक्ट है। तो हमको मुदर्रिसीन को अगर ऑब्जेक्ट करना है तो हो जाएगा रअयतुल मुदर्रिसीना, हमने मुदर्रिसीन को देखा है फिल मदरसती, और कहाँ पर देखा? मदरसे में। चौथा है अल मुदर्रिसीना मुशफ़िक़ूना, मुशफ़िक़ूना, अल मुदर्रिसीना मुशफ़िक़ूना, तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा अल मुदर्रिसूना, सारे टीचर, और कैसे है? मुशफ़िक़ूना, मुशफ़िक़ूना, सारे टीचर मेहरबान हैं। पांचवा है इश्तरैतु हाज़ल किताबा मिनल मुदर्रिसून, मैंने ये किताब टीचर से ख़रीदी। तो ये पर हो जाएगा इश्तरैतु हाज़ल किताबा मिनल मुदर्रिसीना, किससे ख़रीदा मैंने? ये किताब टीचर से ख़रीदा। अब यहाँ पर हमारा तर्जुमे का सेक्शन हो रह जाता है, तर्जुमे का होते ही इंशाल्लाह हमारा ये सबक ख़त्म हो जाएगा। देखिए अब हमारा पांचवा सवाल है अरबी में तर्जुमा कीजिए। पहले है असातिज़ा 8 बजे स्कूल पहुँचे, तो हम इसको कैसा करेंगे? वसला, वसला के मैंने पहुँचे, वसलल मुदर्रिसूना, असातिज़ा पहुँचे, इलल मदरसती, मदरसे की तरफ, और 8 बजे कहना है तो फिस्साअती अत्सामिनती, मदरसे असातिज़ा 8 बजे मदरसे की तरफ पहुँचे। दूसरा है तलबा ने असातिज़ा को देखा, तो यहाँ पर आ जाएगा रआ, रअत तलामीज़ु, देखा बच्चों ने, अल मुदर्रिसीना, और किन को देखा? टीचर्स को। तीसरा हमारा बनेगा असातिज़ा ने तलबा से कहा कि वो मेहनत से पढ़े, क़ालल मुदर्रिसूना, असातिज़ा ने कहा, लित्तलामीज़ी, और किससे कहा? बच्चों से, और क्या कहा? अन यदरुसू, कि वो पढ़े, बिल जुहदी, मेहनत के साथ, बिल जिद्दी या फिर जुहदी, वो मेहनत के साथ पढ़े। चौथा है हमारा मुलाजिमीन शाम को अपने घर जाते हैं, यज़हबू, या फिर हम इसको जमा में बनाएंगे अल मुवज़्ज़फ़ूना, अल मुवज़्ज़फ़ूना यज़हबूना, सारे मुलाजिम जाते हैं, इला बुयूतिहिम, अपने घरों को, मसाअन, शाम में। अगला है पांचवा, ये तलबा खूब मेहनत से तालीम हासिल करते हैं, यानी तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे हाउलाई तलामीज़, हाउलाई अत्तलामीज़ु, ये तमाम तालिब इल्म, यदरुसूना, पढ़ते हैं, बिल जिद्दी, मेहनत के साथ, हाउलाई तलामीज़ु यदरुसूना बिल जिद्द, ये तमाम बच्चे मेहनत के साथ पढ़ते हैं। छठा है असातिज़ा ने पोस्ट ऑफिस से टिकट ख़रीदा, तो जगह इश्तरा, इश्तरल मुदर्रिसूना अत्तवाबिआ, मुदर्रिसी ने ख़तों को ख़रीदा, मिन मक्तबिल बरीद, और कहाँ से ख़रीदा? पोस्ट ऑफिस से। सातवां है हमारा आप लोग कहाँ रहते हैं, चिची आया। सातवां है आप लोग कहाँ रहते हैं, तो हम कहेंगे आइना तस्कुनून, आप कहाँ
رہتے ہیں، اور یہ سوالیہ نشان۔ آٹھواں ہے یہ لوگ مسافر ہے، ہم کہیں گے ہؤلاء الناس مسافرون۔ جی۔ نواں ہے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، تو یہاں پر بن جائے گا آئینہ، آئینہ کے میں نے کہا، اور تذہبون آپ لوگ جا رہے ہیں، آئینہ تذہبون آپ کہاں جا رہے ہیں، اور 10واں بنے گا ہم لوگ دلی جا رہے ہیں، تو یہاں پر آ جائے گا نذہب الی دلہی، نذہب الی دلہی، ہم دلہی جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا 27واں سبق تھا جو جمع مذکر سالم پر مبنی تھا، ہم نے اسے سبق یہ ختم کیا۔ انشاءاللہ کل ہمارا جمع مؤنث سالم شروع ہوگا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عربی سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔